لیکن حیرت انگیز طور پر اکثریت کا دل ہم دیکھتے ہیں بے چین اور دماغ جو ہے وہ شدید پریشان ہے، دباؤ کا شکار ہے۔ گیلپ سروے کے مطابق 50% سے زائد پاکستانی روزمرہ زندگی میں ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر اس بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ ایمان کی کمزوری ہے، نماز میں آنے والے وسوسے ہیں، یا پھر ہماری اپنی غلطیاں ہیں جو ہم سے روح کا سکون چھین رہی ہیں؟ قرآن پاک میں واضح کہا گیا ہے کہ دلوں کا اطمینان صرف ذکر الہی میں ہے۔ جدید سائنس بھی اب مانتی ہے کہ عبادات اور ذکر الہی کے کلمات انسانی دل کی دھڑکن اور دماغ کے نیورونز کو پرسکون کرتے ہیں۔ وہ کون سی صورتیں ہیں جو سکون کا کام کرتی ہیں؟ ذہنی تناؤ ہوتا کیوں ہے؟ انہی تمام اہم الجھنوں کے حل کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے معروف ڈاکٹر سائمہ شفیق صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ ڈاکٹر صاحبہ ہم دیکھتے ہیں کہ الجھن ہے لوگوں کی زندگی میں، بلکہ الجھنیں ہیں، اور دل اچانک بڑا بے چین ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سب کچھ میسر ہے، ساری آسائشیں، لیکن دل کو قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے بتائیے گا کہ یہ جو ہر وقت کی بے چینی ہے بلا وجہ کی، اس کا تعلق روحانیت سے ہے یا کچھ نفسیاتی ہے یا کچھ اور طبی وجوہات ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے اپنے ہی سوال میں اپنا ہی جواب تھا۔ دیکھیے، جب ایک چیز کو ہم اس کی ڈیپتھ کو سمجھیں گے تو پھر ہم اس کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکیں گے کہ انسان مجموعہ کس چیز کا ہے۔ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے نا، جیسے کہ آپ نے کہا سائیکولوجیکلی ہے، اسپرچولیٹی کے حوالے سے ہے، اور فزیکلی آبویس۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو آج انسان جو ہے وہ ٹائم کیلکولیشن کو، جب ہم اللہ کی نیچر کی خلاف ورزی کرتے ہیں نا، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اچھا، پہلے ایک چیز کو دیکھیں کہ ہم اللہ کے احکامات، قرآن، نماز نہ پڑھنا یا کچھ، اس کو تو سائڈ پہ کر دیں نا۔ اب آپ آ جائیں اپنی روزمرہ کی روٹین پر۔ جب آپ اللہ کے احکامات کی یہی نفی کر رہے ہیں تو ہاؤ کوڈ پاسبل کہ آپ سکون حاصل کر سکیں؟ فرسٹ آف آل آپ دیکھ لیں آپ کے سونے اور اٹھنے کے حالات کو، پھر اس کے بعد آپ کی لیٹ نائٹ جو کریونگز ہوتی ہیں، آپ کا کھانے پینے کا، ہم نے سارے سسٹم تو اللہ کی قدرت کے خلاف کر دیے۔ اللہ نے آج آپ سائنس کو ریسرچ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کی باڈی کی ٹائمنگز، جس طرح سورج، چاند، ستاروں کی ٹائمنگز دی گئی ہے، اسی طرح ہمارے باڈی سیلز کی ٹائمنگز دی گئی ہیں، اور بائی ڈیفالٹ دی گئی ہے۔ وہ ہماری اپنی مرضی نہیں ہے۔ جب تک ہم صبح اٹھ کے، کیوں کہا گیا، ایک چیز کو یہاں سمجھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری جو باڈی میں سسٹمز رکھے ہیں نا، وہ اللہ کے اوے ہیں۔ جب ہم ان کو اللہ کے خلاف یوز کرتے ہیں، وہ ہماری نہیں مانتے۔ جب ہم پھر بیمار ہوتے ہیں تو یہ ہمارے فرسٹ بنتی ہے جسمانی تکلیف، پھر اس کے ساتھ ایڈ آن ہوتے ہیں۔ صحیح۔ جس طرح آپ کسی بھی ڈیلز کو ایڈ آن کرتے ہیں نا، وہ ایڈ آن کیسے ہوتی ہے؟ پھر ہم اپنے جو ہے وہ اسپرچولیٹی کی طرف آ جاتے ہیں۔ نمازیں ہم نے نہیں پڑھنی ہے، سستیاں ہم نے دکھانی ہے، اور جبکہ اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نماز، اور آپ سورہ نساء کے 5ویں پارے کے آخر میں دیکھیں کہ وہ نماز کیسے پڑھتا ہے، کسالہ، سستی، آگے پیچھے بھاگ بھی رہا ہے، جم بھی کر رہا ہے، واک بھی کر رہا ہے۔ ایک ایکٹیو بندے کی بات کریے، جہاں نماز کی بات آئے گی وہاں ٹانگوں میں درد، گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، یہ ساری چیزیں میں آپ کو مطلب اس کو کمپائل کر رہی ہوں، اینڈ دین آپ اس کو کنکلوڈ خود کریں کہ کیسے چیزیں ہماری بنتی ہیں، یہ وجوہات ہیں، سچ کائنڈ آف انگریڈینٹس، اینڈ دین آپ اس کو سمجھے گا۔ ایک تو ہم نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر دی، دوسرا ہم نے کیا کیا کہ نماز اور اسپرچولیٹی میں جو قرآن تھا، ذکر تھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو صرف ایک ہتھیار دیا، اس نے اپنا بھرپور یوز کیا، یعنی وسوسہ، اور انسان کو وینٹی باکس دیا، یعنی ایک ایسا دعاؤں کا باکس دیا۔ کیسے؟ صبح اٹھتے وقت دعا پڑھ لو، باہر جاتے وقت دعا پڑھ لو، گھر آتے وقت دعا پڑھ لو۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک سپہ سالار، ایک سپاہی، ایک سولجر، ایک میدان جنگ میں وداؤٹ ویپن وہ وہاں جا کے لڑ سکتا ہے جنگ؟ جب ہم دنیا میں ایک دن شروع ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان میں کہ میں نے دن اس لیے بنایا کہ یا تو تم شکر کر لو اور یا اگلے دن کے لیے توبہ کر لو۔
کہ توبہ کر لو کہ آج میں نے یعنی نماز نہیں پڑھی, آج میں نے صدقہ نہیں کیا, آج میں نے ڈاکٹر کچھ صاحب نہیں آپ نے کیا. وسوسوں کا ذکر کیا, سورہ ناس میرے ذہن میں آتی ہے, وسوسوں کا بھی ذکر ہے, خناس کا بھی ذکر ہے, جی تو بتائیے گا کہ ان سے ہم بچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ یہی میں بتا رہی ہوں کہ شیطان اپنے ٹولز بہت پرفیکٹلی یوز کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم اس کے وسوسوں سے بچ ہی نہیں پا رہے ہیں. یہ سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو اسپرچوالٹی اور سائیکولوجیکلی کو اکٹھے کرتے ہیں کہ اسی طرح جب شیطان کے وسوسے ہم پر حملہ ہوتے ہیں اور ہم ٹول سے بچتے نہیں ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ دل کی گھبراہٹوں کا شکار یہاں سے ہوتا ہے. زبردست, بہت خوبصورتی سے آپ نے ڈاکٹر صاحبہ بیان کیا. اچھا, ہم نماز کے دوران نماز پڑھ بھی رہے ہوں تو ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ وسوسوں سے بھری ہوتی ہیں, جیسے ہی نیت کی کوئی نہ کوئی جو 100 خیال عام روٹین میں سب بھولا ہوا بھی وہ نماز کے وقت یاد آ جاتا ہے. ان وسوسوں سے بچنے کے لیے کیا طریقہ کار ہونا؟ سب سے پہلے تو ایک چیز کو کلیئر کر لیں کہ وسوسہ آنا دس از ناٹ, یہ تھنگ نہیں ہے کہ آپ گناہگار ہیں, آپ کو منافق ہیں یا آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے. جی اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں ایسے ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم وہ بیان کرنے سے عاجز ہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا واقعی, میں مفہوم بیان کر رہی ہوں, کیا واقعی ایسا ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ایسا ہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی تو ایمان ہے. خالی گھر میں چور چوری کرنے آئے گا؟ obvious not. جہاں کچھ مال متاع ہوگا چور بھی وہیں آئیں گے. اور ہمارے دل میں جو بچی کچی جو اللہ کی محبت, تو اللہ کے ساتھ ذکر اللہ کا ایک ہے, وہ اس کو وہ چھیننے آتا ہے کہ تم اللہ سے باتیں کیسے کرو. اللہ کی باتیں جو ہیں وہ نماز باتیں ہی تو ہیں, اللہ سے ملاقات بھی تو ہے. یہاں سے صرف ایک چیز آپ کے ساتھ ایڈ آن کروں گی ود ان اے ورڈز کہ could you imagine کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقررہ وقت پر نمازیں کیوں فرض کی ہیں؟ نمبر 1, اللہ نے ہمیں پنکچوئل بنانا تھا. نمبر 2 کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایک اتفاق پیدا کرنا چاہتے تھے. اور سب سے اہم بات, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دادا پردادا کس ٹائم پہ کھاتے تھے, کس ٹائم پہ سوتے تھے, اٹھتے تھے؟ ڈونٹ نو اباؤٹ them, اوکے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہی پتا تھا کہ ظہر کے وقت پہ وہ مغرب نہیں پڑھتے ہوں گے, اور تا قیامت آنے والی نسلیں بھی انہی ٹائمنگز میں, انہی کیلکولیشن میں, انہی کمپائلمیشن میں ایسے ہی نمازیں پڑھیں گے, نماز اپنے صحیح وقت پہ. بالکل. تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے جب سے نماز فرض ہوئی تل قیامت کے روز تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کے لیے, اللہ کے ہاں عدل ہے, عدل ہے, یہ ہے وہ نماز اور اس کا عدل. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے ہم نے بات کہا, آپ نے بھی ذکر کیا, ہم نے بھی ابتدائیے میں بات کی کہ بہت ساری الجھنیں ہیں بلا وجہ کی ہیں, کچھ خیالات ہیں جو ستاتے ہیں آپ کو, نہ ہونے والی چیزیں بھی ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہونی بھی نہیں ہیں, لیکن ان کے خیالات ہی جو ہیں وہ آپ کو پریشان کیے رکھتے ہیں, بے چین کیے. تو بہت سارے یہ مسائل ہیں, کن آیات میں آپ سمجھتی ہیں کہ ان کا حل ہے, کون سی دعائیں ہیں جو اس کے لیے پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے, غافل دل کی دعا وہ تو قبول ہونی نہیں ہے. اچھا, مثال کے طور پر میں کہتی ہوں کہ آپ دل سے اللہ کو اللہ کی محبت کے لیے پکاریں تو صحیح. ایک بات بتائیں, اگر آپ سب سے پوچھیں, میں اپنی آڈینس سے بھی پوچھوں گی, کبھی اللہ کو اللہ سے مانگا ہے؟ ہم نے تو یہ مانگا ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے ایسے چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے. اب آتے ہیں دعاؤں کی طرف. غافل دل کی پکار, آپ اگر ایک بچہ بھی کسی اور جگہ اٹینٹیو مائنڈ ہو اور ماں سے کوئی چیز مانگ رہا ہو تو ماں اس کو ڈانٹے گی کہ پہلے میری طرف دیکھو, کیا مانگ رہے ہو, کیا بات کر رہے ہو. سب سے پہلی چیز اس کو کلیریفیکیشن کیجئے, ڈیٹیکشنز کو کلوز کیجئے اور پھر آپ انویسٹ کیجئے. کوئی بھی ایسا مطلب آڈ ڈیٹا اگر آپ کے موبائل پہ ہوگا, یو کانٹ انسٹال ایون سنگل آئٹم, اوکے, آپ انسٹالیشن نہیں کر سکتے. سب سے پہلے اس پوائنٹ کو سمجھیے. ہمارے ہاں ایک بہت ہی ایک کانسیپٹ یہ بن چکا ہے کہ ہمیں فٹافٹ یہ بتا دو کون سی دعائیں پڑھنی ہیں, کون سی آیتیں پڑھنی ہیں, کون سا ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں بس کوئی ایک بنی بنائی ایک کھیر بنا دو, ہم کھا لیں بس کافی ہو جائے. اس سے پہلے ایک دودھ والے برتن میں اگر وہ برتن گندا ہے تو دودھ نہیں ڈاکٹر صاحب کسی نہ کسی طریقے سے تو لے کے آنا ہی ہے نا. اگر آپ نے ایک سفر پہ نکلنا ہے تو کہیں سے تو اس کا آغاز کروانا ہے. یعنی کہنے کا مقصد دیکھیے نا, سٹارٹنگ ڈیپتھ ہے کہ اپنے دل کو صاف تو کیجئے, تو پھر آپ اس کے بعد اللہ کے ذکر کے لیے آپ استغفار کی کثرت کیجئے. سب سے پہلے استغفار کی کثرت. اور استغفار کے بارے میں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ استغفار کرو گے تو برسات ہوگی, آپ پر بارشیں برسائی جائیں گی, آپ کو اللہ تعالیٰ مختلف طرح کی متعدد نعمتوں سے نوازیں گے. اور جہاں تک آپ نے ذکر کیا تو پھر صبح شام کے اذکار پڑھے جائیں,
ٹھیک ہے. اور جو صورتیں ہیں سورہ بقرہ, اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو آپ سورہ بقرہ پڑھیے. سورہ بقرہ کا آخری رکوع, اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم بھی بیان کروں گی کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول یا للہ ما فی السماوات وہ پڑھ لے, اور اگر اس رات اس کی موت ہو جائے تو وہ انشاءاللہ ایمان کی حالت میں مرے گا. اور اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جب اٹھتے تھے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ آل عمران کا آخری رکوع ان فی خلق السماوات اس کو تلاوت کیجیے. رات کے وقت یہ اللہ کی ملاقات کا وقت ہے. تحیۃ الوضو پڑھیے, نوافل کے ساتھ اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب حاصل کیجیے, دعا پڑھیے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. اللہ سے اللہ کی محبت تو مانگیے, پھر انشاءاللہ آپ ایک استغفار کریں گے, آپ اللہ اکبر بھی کریں گے, کچھ بھی کہیں گے, انشاءاللہ وہ آپ کا دل کا سکون اور قرار بنے گا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان بہت رنج میں, بہت غم میں ہے اور وہ اس رنج اور غم سے نکل نہیں پا رہا, اس کے لیے کون سی آیت ہے جس کی تلاوت کرنی اور سننی بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے؟ سورہ رحمان بھی ہے, اس کے لیے ریکمنڈیشنز ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو خود کھڑا کرے. ایک دیکھیے, ایک کوئی بھی ڈاکٹر ہے, کوئی بھی مریض کو وہ کہے گا آپ کی کس وجہ سے آپ ٹھیک ہوں گے, جب تک آپ اپنے آپ کو خود سے سیلف اپنے کانفیڈنس پہ نہیں کھڑا کریں گے, جب تک مریض اپنے کانفیڈنس نہیں رکھے گا مریض کھڑا نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے اپنے بارے میں دیکھیں, کہیں میں حرام تو نہیں کھا رہا, کہیں میں کسی کی دل آزاریاں تو نہیں کر رہا. ایک شخص دوسرے شخص کی دل آزاری کر کے, اس کے ساتھ جھوٹ بول کے, ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کر کے بیٹھ کے استغفار کی تسبیح پھیر ہے, آپ میرے ساتھ متفق ہوں گی کہ وہ اس کے لیے قابل قبول ہوں گی؟ تو کچھ سینیریوز ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں, اس کے مطابق اس کا کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, بس سب سے قیمتی چیز اگر ہم دیکھیں, کہتے ہیں سب چھن جائے, ایمان کی جو قوت ہے وہ نہیں آپ سے چھیننی چاہیے. اور آج کل ہم دیکھیں بڑا مشکل بھی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک دوسرے سے حسد بھی ہے اور کہیں نہ کہیں نا امیدیاں بھی ہیں. ایسے میں جو نوجوان ہیں, ایمان کی حفاظت ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اپنے دل کو ایمان سے کس طرح سے بھر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں دو چیزوں کے پیکیجز بتائے. ایک پیکیج بتایا ہے آمنو و عملو الصالحات. اب صالحات کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں وہ فلاں کا گھر ہے, اب گھر میں کتنی کچھ چیزیں ہیں, اس میں ڈرائنگ ہے, ڈائننگ ہے, کچن, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ایک پیکیج ہے نا, ہم نے اس کو بول دیا گھر, بس سمجھ آ گئی گھر. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صالحات کا پیکیج دیا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان پوری صالحات کو کرو گے تو ایمان ملے گا. ایمان ایسے نہیں ملے گا, آپ منہ سے اقرار کرنا. ایمان یاد رکھیے گا, اٹ از ناٹ لائک اے آٹو ٹیونر, اٹ از ناٹ اے آٹو کار. یہ ایک آٹو کار نہیں کہ آپ نے ڈرائیو پہ ڈی لی اور بس آپ جا رہے ہو, یہ نہیں ہے. ایمان کو تجدید کرنی پڑتی ہے. جیسا کہ صحابہ کرام کیا کہتے تھے, آؤ آج ہم بیٹھتے ہیں اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, اسکرولنگ, obvious اسکرولنگ, اور ایک دوسرے کی, اور جو آج وہ اس کا کیا ہو رہا ہے. پہلے وقتوں میں دوسرے کی, اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم بناؤں گی کہ ایک شخص نے جھانکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس میں ہوتا تو میں نیزہ مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دیتا. تو دیکھیے, جو آج تاکا جھانکی ہے نا, جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا, چھتوں سے لوگ جھانکتے تھے, کتنا برا لگتا تھا کہ یہ چھتوں سے ہمارے گھروں میں جھانک رہے. تو آج یہ اسکرولنگ کیا ہے, یہ تاکا جھانکی ہے. نو, آپ کو انفارمیٹیو ہونا چاہیے, اٹینٹیو ہونا چاہیے, بٹ لیکن پھر اس کا کیا ہوتا ہے, ہم لوگ اپنے دل کو سمجھاتے ہیں ہم تو بس دیکھ ہی رہے ہیں نا. تو پھر اس کے بعد آپ کے اوپر شیطان آتا ہے اور وہ اثرات ڈالتا ہے. دیکھا وہ کتنا کامیاب ہو گیا, تم سے چھوٹا ہے, تم سے بڑا ہے. تو نوجوانوں کا جو ایمانی لیول ہے نا, جو ان کا تھوڑا سا جذبہ ہوتا ہے نا, وہ کم 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 ہونے لگتا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ جی, امپورٹنٹ کنیکشن ود اللہ سبحانہ وتعالی. فرسٹ آف آل نوافل کی کثرت کریں. اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو
تو اللہ سے مانگے. اللہ کو جو نہیں مانگتا نا, اللہ اس کو نہیں, بالکل اسے اللہ نہیں سے اللہ کو پسند کرتا. مانگنا بہت ایک اور ضروری چیز ہے, سورہ نساء کے 5ویں پارے کی آخری آیت کو پڑھیے, اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں 2 کام ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں عذاب دے ہی نہیں سکتا, نہیں آ سکتا عذاب آپ پر. نمبر 1 ایمان لے آؤ, نمبر 2 شکر کرتے رہو گے, تو میں کیسے ایمان. بہت شکریہ ڈاکٹر سائمہ صاحبہ.